والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد مقرر ہوں نہ واعظ ہوں نہ شاعر ہوں میں لفظوں کا مقرر ہوں نہ واعظ ہوں نہ شاعر ہوں میں لفظوں کا زبان بس ساتھ دیتی ہے میں باتیں دل سے کرتا ہوں. عزیز نوجوانوں اور دوستوں، کیونکہ یہاں پر ساری فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں تو میں فیملی کے حوالے سے چند گزارشات کروں گا. اکثر مختلف اسکول کالجز یونیورسٹیز کے پروگرام اور دوسرے دوست احباب جو ہمیں انوائٹ کرتے ہیں ہمیں جانا ہوتا ہے، لیکن یہ خوش آئند عمل ہے کہ عقیقہ کو محفل میں تبدیل کیا گیا ہے کہ ایک اچھا میسج آنے والی فیملیز میں جائے. عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی وساطت سے ہمیں ایک بڑا مضبوط فیملی سسٹم دیا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. جیسے کہ امجد بھائی یورپ سے آئے ہیں، آپ ان سے بخوبی پوچھ سکتے ہیں کہ ان کا خاندانی نظام بالکل تباہ ہو چکا ہے اور وہ بیک ٹو بیسک کا جو نعرہ ہے وہ لگانا شروع کر دیا ہوا کہ اپنی اصل کی طرف لوٹیں. وہ اپنی اصل کو کھو چکے ہیں. ہم اسلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ہماری خاندانی جو نظام ہے اس کی بقا ابھی ہمارے اندر موجود ہے. لیکن اگر ہم نے اپنے خاندان کو سنبھالا نہ اور اس کو نفرت کی نظر کیا، اناد کی نظر کیا، اور اس کو ہم نے حسد، بغض اور کینے کی نظر کر دیا، تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیے گا کہ گھروں میں تو دیواریں آ ہی گئی ہیں بھائیوں کی، آپ دیکھیے گا کہ پھر دلوں میں بھی دیواریں آ جائیں گی. تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں ہم اپنی گاؤں کی زندگی میں، اگر ہم جائیں مائگریٹ کرنے سے پہلے جب ہم، تو ایک بڑی حویلی ہوتی تھی اور اسی میں سارے بھائیوں کے گھر ہوتے تھے اور ایک ہی چنگیر میں ماں روٹیاں پکا پکا کے رکھ رہی ہوتی تھی اور سارے بچے وہ چولہے کے قریب بیٹھ کے سارے کھا رہے ہوتے تھے اور فرد واحد کمانے والا ہوتا تھا. چونکہ اس وقت رزق میں برکت اس لیے تھی کہ دلوں میں نفرتیں نہیں تھی، دل بڑے وسیع تھے. آج ہمارے دل تنگ ہو گئے ہیں، ہمارے دامن وسیع نہیں رہے. یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ سارا آپ کا ایک پورا خاندان اکٹھا ہے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں اور بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ درد دل آپ کے سامنے رکھوں. ہمارے اندر ایک جو بڑا ایک گیپ آ گیا ہے جس کی وجہ سے ہمارا خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے، وہ ہے عدم برداشت. خامن بیوی کی بات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیوی خامن کی بات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایون کہ اولاد اپنے پیرنٹس کی کوئی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، والدین اپنے بچوں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو چلتے چلتے ایک جنریشن گیپ آ گیا ہمارے درمیان، جس کی وجہ سے ہمارے خاندان دور ہوتے چلے گئے، دور ہوتے چلے گئے، دوریاں بڑھتی چلی گئی. اور کسی کے خاندان میں پہلے بڑے ہوتے تھے وہ بیٹھ کے معاملہ سلجھا لیتے تھے. آپ کہتے ہیں بھائی اپنے اپنے گھر کی بات ہے، ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے کسی کا معاملہ سلجھا سکیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ دو دلوں کو جوڑنا، دو خاندانوں کو جوڑنا، دو فیملیوں کو ملا دینا، یہ کتنا بڑا کام ہے. یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، یہ میرے حضور کام کیا کرتے تھے. دلوں کو جوڑنے والا کام حضور کیا کرتے تھے، صلہ رحمی والا کام حضور کیا کرتے تھے. آپ نے خاندانوں کے خاندانوں کو ملا دیا. قبائل کا زیر و زبر کرنے والا، مفاسد کا شیر و شکر کرنے والا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، ایک آن میں پلٹ کر رکھ دی اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا. سامعین مکرم، حضور کائنات نے ہمیں ایک مضبوط ایسا ایک سوشل سیٹ اپ اور خاندانی نظام دیا، ہم نے اس سے قطع نظر ہم نے کیا تو آج سگا سگے بھائی کو آواز دینے سے دور جا چکا ہے. آپ بھائی تو دور کی بات ہے، بیٹا اپنے باپ کو آواز دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بیٹا اپنی ماں کو راضی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں اور اس جملے نے میری زندگی کو بھی بدلا ہے، اور میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پر میں نے یہ شعر نہ سنایا ہو.
اور آج بھی سناتا ہوں، اور اپنے دل کی صاف تختیوں پر ان 2 مصروں کو رقم کر کے اس شعر کو دل کی صاف تختیوں پہ جگہ دیجئے گا اور آپ کے دلوں پہ قبضہ جما کے چلا جاؤں گا۔ شعر یہ ہے، میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، مائیں بھی سن رہی ہیں، شعر سماعت کیجئے گا اور اپنے دلوں میں اس کو جگہ دیجئے گا۔ اس نے کہا کہ یہ ہنر زندگی کا، یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ یہاں پر بھائی اپنی بہن سے جنگ ہارنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، بہن اپنے بھائی سے جنگ ہارنے کے لیے تیار نہیں ہے، باپ اپنے بیٹے سے جنگ ہارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گفتگو کر رہے ہیں، ہم نے گفتگو میں جیتنا سیکھ لیا ہوا ہے، اس جیتنے میں ہم سگے بھائی کو ہار چکے ہوتے ہیں، ہم گفتگو جیت چکے ہوتے ہیں، سگی بہن کے رشتے کو ہار چکے ہوتے ہیں، ہم گفتگو جیت چکے ہوتے ہیں، باپ کے دل کو ہار چکے ہوتے ہیں، ہم گفتگو جیت چکے ہوتے ہیں، ماں جیسی جنت کو ہار چکے ہوتے ہیں، ہم گفتگو جیت چکے ہوتے ہیں، خاندان کے رشتوں کو ہار چکے ہوتے ہیں۔ پھر دوریاں بڑھتے 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 اتنی دوریاں ہو جاتی ہیں کہ غموں میں بھی آنا جو ہے ہم اپنے گوارا نہیں کرتے، خوشیوں میں بھی آنا گوارا نہیں کرتے۔ جب پیچھے تھوڑا سا بیک میں جا کے دیکھتے ہیں، چھوٹی سی بات پہ ناراضگی ہوئی، بات چلتے 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 اتنی بڑی ہوئی کہ خاندانوں کے خاندان دور ہو گئے اور ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے سے بھی ہم دور چلے گئے۔ یہ آج ہم جس لیول پہ کھڑے ہیں، اور یہ تو فتنوں کا دور ہے، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہمیں اپنے رشتوں کو جوڑنا چاہیے، اور خاندان میں ایسے بندے جو رشتوں کو جوڑتے ہیں بے لوث، ان افراد کو عزت دینی چاہیے کہ وہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے، آج انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز اس کا وقت ہے۔ ایک دور تھا جب ہم کوئی پیغام دینے کے لیے دور دراز سفر کر کے جایا کرتے تھے، آج تو ایک واٹس ایپ پہ میسج کرتے ہیں، پوری دنیا میں میسج پھیل جاتا ہے، ایک سٹیٹس ڈالتے ہیں پوری دنیا پہ۔ وہ بھی تو دور تھا نا جب دوسروں کو منانے کے لیے طویل سفر کیا کرتے تھے۔ کوئی ایک سفر اس طرح کا بھی کیا کرے کہ ناراضگیوں کو ختم کر لیا کرے، کوئی ایک سفر اس طرح کا بھی کیا کریں کہ ناراض بھائی کو جا کے ایک جپی تو لگا لیں، کوئی ایک سفر اس طرح کا بھی کر لیں کہ ماں کے پاؤں کو جا کے ہاتھ لگا لیں، کوئی ایک سفر اس طرح کا بھی کریں کہ ابا کو راضی کر لیں، کوئی ایک سفر والد یہ بھی تو کرے نا کہ ناراض بیٹے کو جا کے خود منا لیں، اس کی اولاد ہے، بھائی سے کوئی نہیں آئے گا۔ کوئی ایک سفر ماں کو اس طرح کا بھی کرنا چاہیے کہ بچے کو جا کے سینے سے لگا لے۔ تو سامعین مکرم، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب انسان کے ناخن بڑھتے ہیں، لکھنے والے نے کیا خوبصورت جملہ لکھ دیا، اس نے کہا کہ ناخن بڑھتے ہیں، ناخن کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں کاٹی جاتی، انگلیاں کاٹنے والے بے وقوف کنسیڈر ہوتے ہیں۔ اگر ناخنوں کے ساتھ کوئی انگلی کاٹ لے، اپنے جو ماس ہے اس کو نقصان پہنچا دے، ہم کو بے وقوف نظر نہیں آتا، پاگل ہو، ناخن کاٹنے تھے انگلی کیوں کاٹ لی؟ اسی طرح جب رشتوں میں غلط فہمی آ جائیں تو غلط فہمیاں دور کی جاتی ہیں، رشتے نہیں چھوڑے جاتے۔ بھائی بھائی میں غلط فہمی آئی، غلط فہمی دور کرو، بھائی کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ غلط فہمی آئی ہے، بہن کے ساتھ بیٹھ کے خود بات کرو، کسی تیسرے بندے کو کیوں درمیان میں لاتے ہو؟ آپ نے تو ایک ہی قوم سے جنم لیا ہے، ایک ہی ماں کی چھاتی سے دودھ پی کے بڑے ہوئے ہو، ایک ہی چنگیز میں کھانا کھایا ہے، ایک ہی گھر میں پڑے ہو بڑے ہو، ایک ہی بستر سے تم یہاں تک پہنچے ہو، تو پھر اپنی بہن سے گفت و شنید کرنے میں ایسی کون سی بات آ گئی ہے کہ بھائی سے تم دور چلے گئے ہو؟ میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، یہ اصول دنیا ہے کہ جب بھائی بڑے ہو جاتے ہیں، صاحب اولاد ہو جاتے ہیں، پھر کاروبار سیپریٹ ہوتے ہیں۔ کاروبار سیپریٹ ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ بھائی کا بندہ دشمن بن جائے۔ کاروبار سیپریٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بھائی نہیں رہا۔ میں کہتا ہوں گھروں میں دیواریں آ گئی، ڈزنٹ میٹر، کوئی مسئلہ نہیں، آ گئی دیوار، یار دل میں تو دیوار نہیں آنی چاہیے۔ دل میں دیوار آئی تو بھائی کے لیے جگہ ختم۔ عید والے دن بھی سگے بھائی سے اوپر سے جفیاں ڈال رہے ہوتے ہیں، اندر سے دل سے نفرت نہیں ختم کرتے، اندر سے کدورتے ختم نہیں کرتے، اندر سے بغض کو ختم نہیں کرتے، اندر سے کینے کو ختم نہیں کرتے۔ تو ہم نے جب تک اندر یہ دل ہے نا، دل اس کو جب تک صاف نہیں نہ کرنا، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو ہم اگر اگنور بھی کر دینا تو ہماری زندگی کی جو ٹرین ہے نا وہ بالکل صحیح ٹریک پہ چلے گی اور ایسے بھاگے گی۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے کس طرح راضی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت فرمائی، یہ بات کو ختم کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب فرمایا، یہ جو صلہ رحمی ہے، رشتوں کو جوڑنا، یہ کوئی چھوٹا کام ہے۔ قیامت والے دن آپ کا یہ عمل جس سے آپ نے رشتوں کو جوڑا، رشتوں کو جوڑنے کے بعد
آپ نے اپنی ساری زندگی یہی اسی اسٹرگل میں گزاری. آپ اپنا حق ادا کرتے رہے. قیامت والے دن یہ صلہ رحمی اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کر آپ کے لیے جنت کی سفارش کرے. جنت کی سفارش. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے رکھنے لگا. 3 کام ہیں تھوڑے ذرا ٹف، لیکن جو کر گیا اپنے دل پہ پتھر رکھ کے. ایک جنت کی ٹکٹ وہ ہے جو میں مولوی بانٹتے ہیں مسلک کی بنیاد پر، یہ فلانا جنتی ہے فلانا جہنمی ہے، حالانکہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، یا کس کی نماز ہوئی ہے کس کی، تو اللہ کے پاس ہے. نہیں، یہ تو پیمانہ اللہ کے پاس ہے، میرے پاس تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کے پاس ہے. لیکن ایک جنت کی ٹکٹ ہے جو میرے نبی نے فائنل کہی ہے. نبی پاک نے فرمایا 3 کام کرنا تمہارا کام ہوگا. جنت کی ضمانت دینا محمد کے رب کا کام ہے، لیکن کام ذرا ٹف ہے. نمبر 1 سلمن قطعت، جو تعلق توڑے اسے جوڑو، جو زیادتی کرے اسے معاف کرو، اور جو تمہیں تمہارا حق نہ دے تمہارے ذمہ اس کا حق ہے وہ ادا کر دو. یہ 3 کام کرنا تمہارا کام ہے. خدا کی قسم یوں ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں لے کے جانا میرے اور آپ کے محمد کا کام ہے. تو کریں گے انشاءاللہ تعالی. زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے. جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے. کبھی ایسی شکست بھی کھا کے دیکھیں، کبھی ایسی شکست بھی کھا کے دیکھیں، پھر آپ دیکھیے گا قلبی سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا. کبھی ایسی شکست جس میں ماں کی محبت دل میں آئے، ایسی شکست جس سے بہن کا رشتہ بچ جائے، ایسی شکست جس سے بھائی کا رشتہ بچ جائے، ایسی شکست جس سے دوستی بچ جائے، ایسی شکست جس سے رشتے بچ جائیں، ایسی شکست کھا کے آپ دیکھیے، یقین کریں آپ فاتح عالم ہوں گے. ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں. میرے سامنے ایک تصویر آئی، ایسے ماچس کی تیلیاں جڑی ہوئی تھی اور ایک کو آگ لگ گئی. اب وہ آگ وہ ساتھ والی چونکہ مسالہ ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور ساتھ والی کو آگ لگا رہی ہے، ساتھ والی کو آگ لگا رہی ہے، ساتھ والی کو آگ لگا رہی ہے. آگے جا کے نا ایک تیلی ایسے اندر سے سرک گئی اور وہ آگ وہیں پر رک گئی. کبھی کبھی یاد رکھیے ہمیشہ آگے بڑھنے سے فتح نہیں ہوتی، کبھی کبھی ایسے موقع آتے ہیں کہ ایک قدم پیچھے ہٹ جانے پہ بھی فتح مل جاتی ہے. جس طرح وہ ماچس کی تیلی نے اپنے آپ کو تھوڑا سا پیچھے ہٹایا، کبھی کبھی اپنی زبان کو بند کرنے میں بھی فتح مل جاتی ہے، کبھی کبھی کسی کی چغلی نہ کرنے سے بھی فتح مل جاتی ہے، کبھی کبھی کسی کی ساس جو ہے اپنی بہو کی بات بیٹے کو نہ بتائے یہیں پر بھی بات تھم سکتی ہے، کبھی کبھی بہن جو ہے اپنی بھابھی کی شکایت بھائی کو نہ لگائے یہیں پر بھی بات تھم سکتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اگر ہم ان کو اپنی زندگی میں لے آئیں ہماری زندگی بڑی سکون کے ساتھ گزرے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.